بتیسواں بڑا گناہ اور حرام کام، سود کھانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں سود کھانے والوں کے علاوہ کسی اور سے اعلان جنگ نہیں کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ سورة البقرہ آیت نمبر 278 تا آیت نمبر 279۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے لوگوں کے ذمے پر اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی ایماندار ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، سود نہیں چھوڑتے، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کی نگاہ میں سود کتنا بڑا جرم ہے، یہ جاننے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے سود کھانے والوں سے اعلان جنگ کیا ہے۔ شخصیات اور حکومتوں پر نگاہ رکھنے والا ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ سودی لین دین نے خطرناک حد تک خرابی، ہلاکت اور تباہی مچائی ہے۔ دیوالیہ پن، مار کھسوٹ، مارکیٹوں کا مندہ ہونا، اقتصادیات میں جمود، قرضوں کی ادائیگی سے عاجزی، معاشی ترقی میں تعطل، بے روزگاری کی شرح میں اضافہ، کمپنیوں اور اداروں کا انہدام، روزمرہ کی جانفشانی اور خون پسینے کی کمائی کو لمبے چوڑے سودی قرضوں کی ادائیگی میں بہا دینا، اور بے پناہ دولت کو صرف چند لوگوں یعنی جاگیرداروں کے ہاتھوں میں محصور کر دینے سے معاشرے میں طبقاتی امتیاز پیدا کرنا، یہ سب سود ہی کی کارستانیاں ہیں، اور شاید جنگ کی یہ بعض شکلیں ہیں کہ جس کی دھمکی اللہ نے سودی لین دین کرنے والوں کو سنائی ہے۔ سودی لین دین میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ شرکت کرنے والے تمام بنیادی فریق، دلال، معاون اور مددگار، تمام اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ملعون قرار دیے گئے۔ عن جابر قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1219۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ گناہ میں یہ سب برابر کے شریک ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر سودی کاروبار میں بطور کلرک کام کرنا یا سودی لین دین کی تصحیح و ترتیب، رجسٹر میں اندراج، وصولی، سپردگی، چوکیداری، نیز رقم کو سودی بینکوں میں جمع کروانا ناجائز ہے۔ مجمل طور پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ سودی کاروبار میں کسی بھی طریقے سے شرکت یا مدد حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سود جیسے کبیرہ گناہ کی قباحت کو واضح کرنے میں شدید حریص تھے، چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 73 بابا ایسرها ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرض الرجل المسلم۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3533۔ سود کے 73 دروازے ہیں، ان میں سے سب سے ہلکے درجے کا سود گناہ میں اس طرح ہے کہ جیسے آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، یعنی سود کا گناہ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ اور سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی عزت پر حملہ اور زبان درازی کرنا ہے، کیونکہ سود کا تعلق مال سے ہے اور عزت کا تعلق نفس سے، اور انسان کو اپنی عزت مال سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اسی لیے عزت میں تنقیص کو سود کی سب سے بڑی قسم قرار دے دیا۔ عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ مرفوع حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم ربا یأکلہ الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنیۃ۔ مسند احمد
جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225، صحیح الجامع الصغیر الالبانی، حدیث نمبر 3375۔ کوئی آدمی جانتے بوجھتے سود کا 1 درہم کھا لے تو یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر گناہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سودی لین دین امیر اور فقیر کے درمیان ہو تب منع ہے، اور اگر 2 غریبوں کے درمیان ہو تو جائز ہے۔ حالانکہ سود کی حرمت عام ہے، ہر حال میں اور ہر شخص کے لیے سود حرام ہے۔ ہمارا معاشرہ واضح گواہی دیتا ہے کہ سود کے سبب کتنے ہی بڑے بڑے تاجر اور مالدار فقیر بن گئے، اور سودی کاروبار میں دولت چاہے کتنی ہی بڑھ جائے لیکن اس میں برکت ختم ہو کر رہتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل۔ سودی مال تعداد میں چاہے کتنا ہی بڑھ جائے لیکن اس کا انجام کار بالآخر خسارہ، کمی اور برکت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا مستدرک حاکم نے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37، صحیح الجامع الصغیر الالبانی، حدیث نمبر 3542۔ اسی طرح سود کی حرمت اس کی شرح فیصد پر بھی منحصر نہیں کہ اگر اس کی شرح فیصد زیادہ ہو تو حرام ہے اور اگر کم ہو تو جائز ہے، بلکہ سود چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہر صورت ہی حرام ہے۔ اور سودی شخص جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر پاگل اور دیوانہ کر دیا ہو اور وہ دورہ پڑنے کی وجہ سے دائیں بائیں گرتا اٹھتا ہو۔ سود کے بدترین جرم ہونے کے باوجود اللہ نے اس سے توبہ کرنے کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور توبہ کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ چنانچہ سودی لوگوں سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 289۔ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو رأس المال یعنی تمہارا اصل مال بغیر منافع کے تمہارا ہی ہوگا، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی تم اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل زر بھی نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔ ہر مومن کو چاہیے کہ سود جیسے کبیرہ گناہ سے دور بھاگے اور اس کی قباحت اور برائی کا احساس دل میں پیدا کرے اور اس کے انجام کار سے ڈرتے رہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ چوری ہو جانے کے ڈر سے مجبوراً اپنی رقم سودی بینکوں میں رکھواتے ہیں یا کسی خطرہ و خوف کے لاحق ہو جانے کی وجہ سے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم نے اضطراری یعنی مجبوری کی حالت میں مردار کھانے والے کی مانند یا اس سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو لاچار اور مجبور سمجھتے ہوئے اپنا پیسہ بینک میں رکھوایا ہے، اور ہم دلی طور پر اس سے خوش نہیں ہیں۔ نیز اللہ سے معافی مانگنے کے علاوہ سودی بینکوں کا متبادل کوئی دوسرا حل ایجاد کرنے کی بھی کوشش کرے، اور انہی بینکوں سے سود کا مطالبہ کرنا کسی صورت جائز نہیں، بلکہ اگر بینکوں کی طرف سے ان کے کھاتے میں سود رکھ بھی دیا جائے تو وہ اس سودی رقم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی نیت سے اسے کسی جائز کام میں خرچ کر دیں اور صدقے کی نیت سے نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صدقہ بھی پاک چیزوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ رہا سود کا سوال تو یہ قبول نہیں ہوتا، اور وہ اس سودی پیسے سے کسی قسم کا استفادہ نہیں کر سکتے۔ کھانے پینے، کپڑے، رہائش، سواری، بیوی، بچوں اور والدین کے واجب اخراجات، زکوٰۃ ادا کرنے، ٹیکسوں کی ادائیگی، اپنی جان سے ظلم کو دور کرنے، الغرض کسی بھی مصرف میں اس سودی روپیے پیسے کو استعمال میں نہیں لا سکتے، بلکہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے کسی طرح اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم تمام کو سود اور اس کے ساری شکلوں اور تمام تر معاملات سے اپنی حفاظت میں لے لے اور ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق وعلیہ التکلان والحمد للہ رب العالمین۔